بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ، م، آ، افغانستان کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے، اس وقت وہ عالمی میڈیا کا موضوع ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ افغانستان کے ہمسائے ازبکستان نے وہ 3 ہیلی کاپٹر جو جب افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا تو ان کا سٹاف وہ ہیلی کاپٹر اڑا کر ازبکستان لے گیا۔ ویسے کچھ اس طرح کے اثاثے جو تھے وہ تاجکستان بھی پہنچے تھے یا پہنچائے گئے تھے کہ اس وقت جو فورس ان کو اڑا رہی تھی، وہ افراد کار جو تھے، پائلٹس وغیرہ جو تھے، وہ ڈیفانکٹ کیے اور وہاں سے بھاگ کے وہ دوسرے ممالک کے اندر چلے گئے۔ لیکن تاجکستان کے حوالے سے ابھی تک یہ ذکر نہیں ہے، لیکن ازبکستان کی طرف سے یہ اطلاع آ گئی ہے کہ جیسے ہی ٹرمپ صاحب نے آتے ہی کہا ہے کہ ہمارے اسلحے جات جو ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائیں، تو ازبکستان نے کہا کہ جناب 3 ہیلی کاپٹر سے سنبھالو جو کہ آپ نے افغانوں کو دیے تھے، اور آپ وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے تھے۔ اور تو ان کے جو پائلٹس جو تھے یا ان کا جو سٹاف تھا، انہوں نے ٹیک آف کیا اور وہ ازبکستان پہنچ گئے۔ اس کے اوپر افغان طالبان کی کابل حکومت نے بہت زیادہ احتجاج کیا ہے ازبکستان سے، اور دھمکیاں دی ہیں، اور ازبکستان بھی تاجکستان کے ساتھ ساتھ ان ممالک کا حصہ ہے یا اس کلب میں شامل ہے جو افغان طالبان کا خود کو وکٹم بتاتے ہیں، اور افغان طالبان ان کو وقتاً فوقتاً دھمکی شمکی لگاتے رہتے ہیں۔ ازبکستان نے وہ طیارے وہ جو ہیلی کاپٹر ہیں، وہ امریکن سے کہا ہے کہ بھائی جان یہ آپ نے واپس لینا ہے ان سے اسلحہ، تو یہ پہلے یہ ہیلی کاپٹر سنبھالیں، یہ ان کی طرف سے امانتاً ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں یہ جو ازبک جوزجانی جو ہیں پائلٹس اس کو اٹھا کے لائے تھے، ان کو بھی امریکہ لائے، کیونکہ ان کو واپس بھیجیں گے تو پھانسی کی سزا دے دی جائے گی۔ اچھا، کچھ ممالک کے اندر اس طرح کے آلات گئے تھے، اس طرح کے ایسٹس گئے تھے فلائی کر کے، لیکن پھر طالبان کی حکومت برسر اقتدار آنے کے بعد ان کو قائل کر کے وہ واپس لے آئی۔ ان میں سے جو ماہرین یا جو مکینکس واپس آئے یا جو ایئر مین واپس آئے، انہوں نے آ کے بہت سارے دیگر طیارے جو پوری طرح ڈیمیج نہیں کر سکے ہوئے تھے امریکن، ان کو بھی بحال کیا۔ وہ ہمیں پکھے والے طیارے کا نا دھمکی شمکی بھی لگاتے رہتے ہیں کہ پکھے والا جہاز جڑا نا آ کے تاڑے البم سوٹ کے جائے گا۔ ماما ساڑے کو جے ایف تھنڈر بھی ہے تو جے 10 بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پکھے والا جہاز اڑے گا نا تو اسی اتوں ٹنگ کریں گے، اوتھوں بس وہیں پہ رہ جائے گا وہ۔ تو اس طرح کی بچگانہ حرکتیں کرنے سے پہلے یہ جو ذبیح اللہ ہے، مجاہد نہیں ہے ویسے، وہ ذبیح اللہ جو ہے، اس جیسے چمونوں کو تھوڑا سا سمجھا پڑھا دیا کرو، جاہل کے بچوں کو بات کرنے منہ سے گانے سے پہلے، کو دھمکی لگانے سے پہلے دیکھ بھی لیا کر۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ادھر سے امریکن جو ہے، امریکہ کا صدر جو ہے، وہ روزانہ ہی افغان جس کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے، اب دیکھیے نا، جاپان کے میرے خیال وزیر اعظم تشریف لائے وہاں پہ امریکہ میں، ان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے اندر ٹرمپ جو ہے، وہ تو میرا مطلب ہے جو منہ میں آئے کہتا جاتا ہے نا، ہی از اے ویری گڈ ونڈرفل بوائے، ہی از اے فلانا فلانا فلانا۔ اس نے ساتھ میں افغانوں کو بھی رگڑ دیا، افغانوں کو بھی، وہ جناب ساڈا اسلحہ واپس کرنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب جناب وہ اس کے بعد جو ہے، اس پریس کانفرنس کے بعد ان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا انٹرویو آیا امریکہ کے ایک ٹی وی چینل کے ساتھ، اور اس میں اس نے کہا کہ جی اللہ دا نا خان بو کی مر گئی، اللہ کے نام پہ دے دو، ٹھیک ہے، خان بو کی مر گئی۔ وہ یو ایس ایڈ کا پروگرام 3 ماہ کے لیے سسپینڈ ہوا ہے نا، تو پاکستان کو تو خیر پہلے بھی نہیں ملتا تھا، اس میں سے کچھ ہمارے کچھ دوست احباب اس کے تحت چلنے والے مختلف پروگراموں کے ساتھ منسلک رہے ہیں، وہ بھی کوئی گزشتہ 3-4 سال سے بے روزگاری چل رہی ہے ان کے یہاں۔ تو جو تھوڑے بہت کوئی ایک دو پروگرام چل بھی رہے ہوں گے، اس کے تحت وہ بھی بند ہو گئے، سسپینڈ ہو گئے 3 ماہ کے لیے۔ مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ جناب انہوں نے اے سی جو ہیں ان کے اوپر پردے چڑھا دیے ہیں۔ میں نے کہا اب تو اتارنے کا وقت آیا تھا، انہوں نے کہا نہیں، چڑھا دیے، مستقل طور پہ ہیٹر کے طور پہ اے سی استعمال ہو رہے تھے، اور تمام وہ اقدامات کر لیے جس سے خرچہ کم کیا جا سکے، کیونکہ
پیسے نہیں آنے اگلے 3 مہینے، کراچی کے ایک دوست بتا رہے تھے، اور کافی سارے وہاں پہ لاہور سے غائب ہوئی ہیں یہ این جی اوز، کراچی اور اسلام آباد کے اندر تو موجود تھیں، مختلف چھوٹی موٹے کام جو ہو رہے تھے. تو حکومت پاکستان کو یا ریاست پاکستان کو یا پاکستان کے معاشرے کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ان انکل اور آنٹیوں کو، خاص طور پہ جو ریٹائر انکل اور آنٹیاں ہیں جنہوں نے اپنی جاب کے دوران کوئی نہ کوئی اس طرح کا پروجیکٹ پکڑ لیا ہوا تھا، ان کو اپنے لائف سٹائل کے اوپر بہت زیادہ کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ہمارا موضوع افغانستان اور افغانستان سے اسلحہ واپس لینے کا جناب ٹرمپ بھائی کا بیان، اور ٹرمپ بھائی نے فرمایا تو چلتے میں آیا. ٹرمپ بھائی کا یہ کہنا کہ جناب آپ کو ہمیں اسلحہ واپس کرنا ہے، اور آگے سے افغانستان کے جو ترجمان ہیں ان کی پلیڈنگ کے پائے نہ کھا. ٹھیک ہے، اللہ نہ نہ آج بھوکے مار جائیں گے. اور لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ جو پاورفل ممالک ہیں جو کہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو کینیڈا جیسے کہ بات کر لیں، کینیڈا جو ہے وہ لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر ہے امریکہ کا. تو امریکہ نے کہا کہ جی ہم آپ کی درآمدات کے اوپر ڈیوٹی لگائیں گے، تو کینیڈا نے کہا ہم بھی لگائیں گے. تو ٹرمپ نے کہا نہیں نہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں، دوبارہ 1 ماہ کے لیے ڈیفر کر. یہی حال میکسیکو کے ساتھ ہوا. میکسیکو کو کہا کہ ہم یہ کر دو وہ کر دو، اس نے کہا کر دیتے ہیں لیکن آپ پابندی نہیں لگے. ٹھیک ہے، اگر آپ پابندی لگائیں گے تو ہم بھی اتنا ہی ٹیرف لگائیں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اسی طرح چین کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو وہ تو پاورفل لوگ ہیں کیونکہ وہ دو طرفہ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ. افغانستان کے دو طرفہ تعلقات نہیں ہیں، یک طرفہ تعلقات ہیں. یہ اردو والا پنجابی والا یک نہیں سمجھ لینا آپ نے، فارسی والا یک سمجھنا. یک طرفہ تعلقات ہیں جو کہ مطلب کہ جو کہ ایک فقیر کا اور خیرات دینے والے کا تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق. یعنی افغانڈو ساری عمر ہمیں تانے دیتے رہے اور ہم احساس کمتری میں مبتلا رہے کہ جناب دیکھیں جب امریکہ نے 9/11 کے بعد افغانستان پہ حملہ کیا تو پاکستان میں مسلط جناب حضرت قبلہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے امریکہ کے ساتھ مکمکا کر کے ڈالر پکڑ لیے اور افغان بھائیوں کا خون جو ہے وہ ارزاں جو ہے وہ امریکن کو بیچ دیا. ہم نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کی بہت وجہ ہے اس موضوع کے اوپر. ہمارے پروگرام، یہی پروگرام آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ اس امر کے گواہ ہے کہ ہم نے پورے 20 سال افغانوں کی، افغان مجاہدین کی یا تحریک طالبان افغانستان کی سپورٹ اس لیے کی کہ ان کے اوپر ریاست پاکستان نے بہت ظلم کی. لیکن ایک تو ساڈا ہاسا ہی نکل گیا بلکہ رونا آ گیا. پتہ چلا کہ ہیبت اللہ اخون زادہ صاحب جو ہے وہ $3 ارب سال کے وصول کر رہے ہیں امریکہ سے، اور یہ ابھی بھی نہیں کر رہے. یہ تبھی کر رہے ہیں جب امریکن مقیم تھے، 2018 سے کر رہے ہیں. اور 2018 سے اس لیے کر رہے ہیں یہ $ارب وصول کہ جناب ہم امریکیوں پہ حملہ نہیں کریں گے. ہاں امریکیوں کی حفاظت کے لیے ساتھ میں اس وقت جو افغان فوج کے سپاہی ہوتے تھے ان بیچاروں کو ضرور یہ قتل کرتے تھے، یہ کرائے کے قاتل. ہمیں تو اب پتہ چلا ہے یار. ٹھیک ہے، اب آگے پتہ چلا، اور ہمیں بھی پتہ نہیں چلنا تھا. یہ تو اللہ بھلا کرے ٹرمپ کا، اس نے الیکشن کمپین کے اندر بتایا کہ ہم تو ان کو اتنا بتا دے رہے ہیں کہ جناب آپ نے امریکن کو کچھ نہیں کہنا، اور انہوں نے آپ دیکھیے امریکن کو کچھ نہیں کہا. یعنی جس دن کابل فال ہوا ہے اس دن کے 2 ہفتے تک امریکن کابل کے اندر مقیم رہے ہیں، اور انہوں نے کابل میں داخل ہوتے ہی تحریک طالبان افغانستان نے سب سے پہلے ان امریکن کی حفاظت سنبھالی تھی کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. محبتہ پکیاں نے ہیں آہو محبتہ سچیاں نے پائی جان. اور یہ ساری عمر ہمیں تانے دیتے رہے کہ ہم نے جناب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے تو بہت اچھا کیا کہ آپ کو پناہ دے دی، آپ بچ گئے، آپ کی نسل اڑ جانی تھی تورا بورا کے اندر، آپ کیا بیچتے ہو بھائی. ہم نے آپ کو پناہ دی، ادھر ان کے ساتھ انگیج کر کے ان سے بھی متقع لگایا، اور ہمیں اس امر کی سزا امریکن سے آج اس لیے مل رہی ہے کہ ہم نے آپ کو بچایا تھا. اور یہ جو ہے جمان یہ چھا کہ امریکہ کو ہماری شکایت لگا رہے.
اور دوحہ کے اندر جناب پاکستان داخل نہیں ہوگا تو ہم مذاکرات کریں گے. اور اس کے جتنے بھی اس معاملے کے اندر جو تھے، یہ جو ہے کہ ظلم حرامزاد، سوری میرا مطلب ہے ظلم خلیل زاد سے لے کے یہ سارے جو 2 نمبر لوگ تھے، یہ ہیبت اللہ اخوند زادے کی کروا رہے تھے مذاکرات امریکیوں سے، اور معاہدے کروا رہے تھے، اور درمیان میں سے اپنا رزق حلال نکال رہے تھے. یہ ظلم خلیل زاد امریکہ کے اندر منی لانڈرنگ، برطانیہ کے اندر منی لانڈرنگ کا مجرم بھی ہے. اس کی بیوی جو ہے، اگر آپ نے وہ سٹوری پڑھنی ہو تو گوگل کر لیجئے گا. تو وہ پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے تھے بھائی؟ امریکن سے مڈل مین کی منی وصول کر رہا تھا بھائی، ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ ہمیشہ نے دیتے ہیں کہ جناب ہم نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کے ہاتھوں افغانوں کا خون بیچا. اور ماما تسی آپ ڈائریکٹ ہوئے سو انہاں دے نال 2008 کے بعد افغان طالبان براہ راست ظلم خلیل زاد اور عباس ستانکزئی کے راستے ان سے رابطے میں آ چکے ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو اب باقی ہم کیا کہیں؟ میرا مطلب اس موضوع کے اوپر دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اپنے رویے کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کی ہے ہم نے بہت زیادہ. افغانوں کی جو اندھا دھند حمایت تھی، جو ہم نے تقریباً 18 سال 17 سال کی ہے، ہم اس میں سے باہر نکلے، ٹھیک ہے نا. اپنے آپ کو اتنے بڑے سائیکولوجیکل شوق سے پاگل ہوئے بغیر باہر نکل جانا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ کس طرح پلیڈ کر رہے ہیں. بھئی اگر آپ نے ان کو شکست دی ہے اور آپ نے تو توانی جنگ وصول کرنا تھا، یہ جتنے بھی آپ کے عمرہ رہے ہیں، اختر، ملا اختر سے لے کے، اور یہ سارے، تو آپ نے تو توانی جنگ نہیں وصول کرنا تھا امریکہ سے. آپ منتیں کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. توان والا لفظ ہی ختم کر دیا آپ نے اپنی ڈکشنری میں سے. آپ نے کیا کیا کہہ کے پاکستان کے اندر زکوٰۃ دینے والوں کو، خیرات دینے والوں کو لوٹا ہے. یعنی ویسے پاکستانیوں کی زکوٰۃ کا بھی ایک، جسے کہنا چاہیے کہ بہت ہی بری تاثیر ہے. یعنی ہم نے زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور چندے عمران احمد خان نیازی کو دیے، پوری قوم کی عزت حرمت کے در پہ ہو گیا وہ شخص. اور دوسرے نمبر کے اوپر ہم نے افغانوں کو دیے کہ یار یہ جہاد کر رہے ہیں، یہ مدرسے چلا رہے ہیں، یہ افغان قوم کو پال رہے ہیں. افغانوں کی قیادت کے اپنے بچے تو نیوزی لینڈ میں پڑے بھائی، جرمنی میں جا کے ان کی انویسٹمنٹیں ہو گئی جی ایس ایم سسٹم کے اندر، ٹھیک ہے. اور عام افغانی کو انہوں نے مروا دیا، خودکش کیا. یہ وہ ہے جسے کہنا چاہیے کہ یہ جو المیہ ہے، اس المیہ کی یاد دہانی بھی کرواتے رہنا چاہیے، اور وہ بھی کر دینا چاہیے. تو بہرحال اس وقت ایک ٹینشن کی سچویشن ہے، اور ازبکستان نے پیغام بھیجا کہ چپیڑے ماروں گا اگر اس طرح منہ کیا تو، ٹھیک ہے نا. ہاں، ازبکستان کے اندر بھی کافی زیادہ پینیٹریشن ہے نا افغانوں کی. وہاں سے لوگوں کو گمراہ کر کے افغانستان لاتے ہیں، ان کی بیٹیاں چوری کر لیتے ہیں یا لوٹ لیتے ہیں، ان کو چمن کے رستے پاکستان میں دھکیل دیتے ہیں، اور وہ پھر پاکستان کی لائبلٹی بن جاتے ہیں. پاکستان کے اندر بہت ساری دہشت گردی کی سرگرمیوں کے اندر ازبک نسل دہشت گرد بھی مارے جا چکے ہیں. اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب وہاں کے ایک اور ان کا جو حرام خور لونڈا جو تھا، وہ پچھلے دنوں پاکستان میں جہنم واصل ہوا ہے. ایک تو وہ گورنر بادغیس کے گورنر کا بیٹا تھا نا، ایک اور بھی ابھی اسی طرح کے ایک عہدیدار کا تھا، اس کی تفصیلات جاری کی ہوئی تھی انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ہی سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے تھے. تو وہ بھی جہنم واصل ہو گئے. یعنی اب ان کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، ان کی اولادیں میدان میں اتر آئی ہیں. ایسا مطلب پہن کہانی مکن رہی ہے نا. ہاں چلے، رمضان المبارک قریب آ رہا ہے. خدا را اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے اوپر رحم کیجیے گا، ان افغانوں کو زکوٰۃ نہ، ٹھیک ہے. ہاں، ایک تو یہ میری آپ سے گزارش ہے، اور دوسرا یہ جو ملاؤں نے آپ کو گمراہ کیا ہے پچھلے کم از کم 20 سال، کہ جو مینوفیکچرنگ پروسیس کے اندر را مٹیریل بھی پڑا ہوا ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے. رضوان رضی کا فتویٰ لے دیجئے گا، قیامت کے روز اگر کچھ ہوا تو میرا گریبان پکڑ لیجئے گا. جو مینوفیکچرنگ کے پروسیس میں را مٹیریل آ گیا، اس پہ زکوٰۃ ڈیو نہیں، کیونکہ وہ مینوفیکچرنگ پروسیس کا حصہ بن گیا، وہ بزنس میں پیسہ لگ گیا، رسک پہ لگ گیا نا. اس میں خسارہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سیونگ نہیں ہے. بھلے آپ 6 ماہ کے لیے، 8 ماہ کے لیے، 10 ماہ کے لیے بھی وہ را مٹیریل ہولڈ کر لیتے ہیں. یہ ملاؤں نے
اس کے اوپر زکوٰۃ ڈیو کر کے اپنے لیے تھبنٹوؤں کا احترام کیا۔ میں عرض کروں گا یہ جو ہمارے کراچی کے بزنس مین اس میں اربوں روپیہ دیتے ہیں، خدا رہا اس لوٹ مار سے بھی بچ جائیے، ٹھیک ہے؟ اس کی نسبت مقامی سطح کے اوپر کسی سکول کو فائنانس کر دیجیے، مدرسہ فائنانس نہ کیجیے، اس میں پھر بچے وہ افغانستان سے لائیں گے پڑھنے کے لیے، اور وہ پھر نکل کے آپ کو گالی دیں گے اور مجھے گالی دیں گے کہ بجائے کوئی سکول ہو وہاں پہ چھوٹا سا بچیوں کا خاص طور پہ اس کو فائنانس کر دیجیے، اس کو گود لے لیجیے، اسپانسر کر دیجیے۔ حکومت سندھ نے تو اس طرح کا کوئی کام کرنا نہیں ہے یا ہونے نہیں دینا، آپ کر لیجیے۔ یہ فانڈوں کو زکوٰۃ نہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور افسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔